اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین قابل صدیقت و احترام میر محفل صدر جلسہ زینت بزم رونق انجمن پیر طریقت رہبر شریعت واقف اسرار حقیقت قبلہ عاشقاں معزز و مقتدر و مکرم و محترم جناب قبلہ پیر محمد عبد الواسع صاحب عتیقی دامت برکاتہم العالیہ، آل نبی، اولاد علی، گلِ گلشن مرتضوی، سید السادات جناب قبلہ سید پیر ناصر علی شاہ صاحب گیلانی زید مجدہ و دامت برکاتہم العالیہ، دیگر مہمانان اعزاز، ذی وقار و ذی احتشام شرکائے محفل، خاص طور پر سرخیل ثنا خانان مصطفیٰ فخر جنگ، میرے دیرینہ دوست اور بھائی قاری محمد سمیع اللہ صاحب عمر فرید دامت برکاتہم العالیہ، زینت القرہ، فخر القرہ فخر جنگ، دیرینہ دوست اور مہربان و قدردان، محسنی محبی و مخلصی جناب حضرت قاری منیر احمد صاحب سلطانی دامت برکاتہم العالیہ، لفظ تحسین اور ہدیہ تبریک اور حرف سپاس پیش کرتا ہوں آج کی اس مختصر مگر جامع مقدس محفل کے بانی مبانی مؤسس موجد اور موجب عزت مآب جناب مار حاجی محمد فاروق بروانہ سیال صاحب کو، جنہوں نے اہل علاقہ کے ذوق کی تسکین کے سامان کے لیے شب بھر کی محفل میلاد کا اہتمام کیا۔ انہوں نے محفل کو منعقد کرنے میں
اور اسے ارینج اور مینیج کرنے میں، مہمانان کو دعوت دینے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ میں اس حسین انتظام پر، کثیر تعداد میں مہمانان کی دعوت پر اور محبت بری حاضریوں پر اور اس پرخلوص انعقاد پر جناب مار حاجی محمد فاروق پروانہ کو اور ان کی ٹیم کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو قبول فرما کر دنیا اور آخرت کی بلائیاں عطا کرے۔ گرامی قدر سامعین، چند وضاحتیں کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ میرے بعد سرزمین جڑا والا کا سد، رنگ اور راگ کا بادشاہ، جسے میں خود بھی بڑے شوق سے سنتا ہوں، جناب ساجد علی چشتی بھی تشریف فرما ہونے والے ہیں۔ انشاءاللہ آپ اور میں مل کر انہیں سنیں گے، بشرطے کہ وہ میری موجودگی میں آ جائیں۔ میں چاہتا ہوں کہ محفل ہم بنا دیں، لیکن محفل کو بنانے کے چند تقاضے اور چند شرائط ہیں۔ شرط اولی ہے، اس وقت جو میں شرط اولی سمجھتا ہوں اس وقت، وہ یہ ہے کہ اس پگڈنڈی سے باہر جتنے لوگ بیٹھے ہیں، یہ باہر، یہ اگلے لان میں آ جائیں۔ آپ نہیں آئیں گے تو گفتگو نہیں کروں گا۔ میں آ گیا، میں ممبر پہ بیٹھ گیا، میں نے خطبہ دے دیا، میری حاضری ہو گئی، میں نذرانے کا حقدار ٹھہر چکا ہوں۔ محفل کے جو ضوابط ہیں وہ میں نے پورے کر دیے۔ یہ محفل منعقد کرنے والے، شمولیت کرنے والے جانتے ہیں، لیکن میں نے شرط رکھی ہے، میرا بیٹا میں آکھیا ہے اگلی کیاری چاہ جاؤ۔ ماشاءاللہ پگڈنڈی تلان دی سمجھے نو نہیں نہ آئی، انہوں نے واسطے زیادہ پیاں جو اگلی کیاری چاہ جاؤ۔ انہیں تقریر میں نہیں کرنی۔ حاجی فاروق نے ایڈا اہتمام کیتا ہے، میں محفل ونجانی بھی نہیں، میں محفل بنانی ہے۔ قاری صاحب نے میں نے بلایا ہے، میرا سجن ویر تے برا ہے، نہ میں علماء جلنا ہے، نہ علماء دے لائق بناونا ہے۔ اچھی بولو ذرا سبحان اللہ۔ ذرا بھائی جان تونوں بھی آدھا پہ اگلی کیاری چاہ جاؤ۔ اگر تسی اتھے بانا ہے تو مر چلے جاؤ، اس نے وہ چلے جانا بہتر ہے۔ اللہ دی قسم میں 4 بندے آدھے کول 2 گھنٹے تقریر کرے ساں، لیکن مینوں بھون دی دھڑ نہیں چاہیے، مینوں دانیاں دی ڈھیری چاہیے، مینوں مقدار دی لوڑ نہیں، معیار دی لوڑ ہے۔ معیاری بندے میرے اگو بہو اور میرے قریب ہو کے بہو۔ بڑی مہربانی بھائی جان، اے برامدے تے اے راستے خالی کر دیو تے ایتھے اگلے کیاری دے اندر آ جاؤ، انشاءاللہ اپا مل کے حضور دا ذکر کریں گے۔ تشریف رکھو جی، آ جاؤ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کرسیاں لے میری نگاہ دی 10 طرح سے چن کوئی نہیں، انہوں نے میں نے چھڑین دا، چونکہ اگاں کرسیاں میں تو ہو ڈسپلن خراب ہونا۔ توجہ ہے جی؟ اونچا بولیے ذرا سبحان اللہ، ذرا محبت سے کہہ دیں، ذرا سینے کا زور لگا کے کہہ دیں۔ گرامی قدر سامعین، آپ نے دیکھا ہے اور ہم بھی دیکھتے ہیں، دیکھ رہے ہیں اور ہم بھی دیکھیں گے، دیکھتے رہیں گے، دیکھ رہے ہیں کہ ربیع الاول شریف کا چاند جو ہی طلوع ہوتا ہے، اہل ایمان کے سینوں کے سمندر میں تلاطم آتا ہے۔ مومن فرحاں ہوتے ہیں، شاداں ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، پرمسرت ہوتے ہیں، اور انبساط کا ایک عالم بپا ہوتا ہے۔ چراغاں ہوتی ہے، جھنڈے لگتے ہیں، جھنڈیاں لگتی ہیں، گلیاں سجتی ہیں، شہر بستے ہیں، سجتے ہیں،
محفلیں منعقد ہوتی ہیں، حضور کا ذکر ہوتا ہے، حضور کے میلاد کی بات ہوتی ہے، حضور کی آمد کا تذکرہ ہوتا ہے، نعت خوانوں کو بلایا جاتا ہے جو اہل ایمان کے عشق کے تاروں کو چھیڑتے ہیں۔ سنت حسان ابن ثابت کو ادا کیا جاتا ہے اور حضور کی مدح ہوتی ہے، تعریف ہوتی ہے، توصیف ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے قبلہ، خداوند ذوالجلال اپنے محبوب سے قرآن مجید میں وعدہ فرما رہا ہے، فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، کہ محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ تیرا ہر آنے والا لمحہ اور آنے والا ہر لحظہ پچھلے لمحات حیات سے بہتر ہوگا۔ فرمایا محبوب ہر عروج کو زوال ہے اور ہر کمال کو زوال ہے، مگر ہم نے تجھے ایسا عروج بخشا جسے زوال نہیں۔ بولیے ذرا سبحان اللہ۔ اور ہم نے تجھے ایسا کمال بخشا جسے زوال نہیں۔ ہم نے تجھے ایسا طلوع بخشا جسے غروب نہیں۔ ہر سورج غروب ہوا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے۔ بولیے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ فرمایا ہر سورج کو زوال ہے، مگر تو وہ آفتاب نبوت و رسالت ہے، تو وہ ماہتاب علم و حکمت ہے، تجھے زوال نہیں، تجھے کمال ہی کمال ہے۔ جیسے زمانہ گزرے گا تیری تابانی میں طاقت آئے گی، تیری چمک دمک میں اضافہ ہوگا، تیرا نام روشن سے روشن تر اور روشن تر سے روشن ترین ہوتا جائے گا۔ علامہ نے کہا تھا کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، اور وہ دانائے سبل ختم رسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ علامہ کہتے ہیں عشق اور مستی کی نگاہ میں اول بھی حضور ہیں، توجہ رکھا میری طرف، آخر بھی حضور ہیں، ظاہر بھی حضور ہیں، باطن بھی حضور ہیں، یاسین بھی حضور ہیں، طٰہٰ بھی حضور ہیں، قرآن بھی حضور ہیں، اور فرقان بھی حضور ہیں۔ بولیے ذرا سبحان اللہ۔ اول بھی حضور ہیں اور آخر بھی حضور ہیں، ظاہر بھی حضور ہیں، باطن بھی حضور ہیں، یاسین و طٰہٰ بھی حضور ہیں، قرآن اور فرقان بھی حضور ہیں، سب کچھ حضور ہی حضور ہیں۔ اچھا قبلہ، جب سب کچھ حضور ہی حضور ہے، جب سب کچھ حضور ہی حضور ہے، تو عاشقوں کی نگاہ میں یہ کائنات میں جتنی رنگینی ہے، جتنا حسن ہے،
جتنی دلکشی ہے، جتنی خوبصورتی ہے، جتنی رعنائی ہے، یہ اور کچھ نہیں، یہ ہے تو نور مصطفیٰ کا ظہور ہے۔ بولیے ذرا سبحان اللہ۔ گلوں کا رنگ، گلوں کی خوشبو، کلیوں کی چٹک اور پرندوں کی چہک اور کلیوں کا مہکنا، یہ شرق اور غرب، یہ شمال اور جنوب، یہ عرض و سما، یہ رنگ و نور، یہ سوز و ساز حیات، یہ سوز و ساز زندگی، یہ جتنا کچھ نظر آ رہا ہے، اس شاک فرماتے ہیں یہ اور کچھ نہیں، یہ صرف اور صرف نور محمد مصطفیٰ کا ظہور ہے۔ ظفر علی خان بابا صحافت نے کہا گر عرض و سما کی محفل میں لولاک لمحہ کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں، ہائے ہائے ہائے، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں، اور وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں۔ وہ شمع محمدی جو کبھی غار ہرا میں جلوہ گر تھی، اور وہ شمع محمدی جو کبھی غار ثور میں ذوفشا تھی، اب وقت آیا ہے کہ ہر دربار میں، ہر گھر میں، ہر نگر میں، دنیا کی ہر جگہ پر وہ نور مصطفیٰ چمک رہا ہے، اور ہر کہیں نور محمدی کا ظہور ہے، اور کچھ نہیں، صرف اور صرف نور محمدی کا حضور ہے، ظہور ہے، حضور کا ظہور ہے، اور حضور کے ظہور ہی کا نام توجہ رکھنا میلاد مصطفیٰ ہے۔ بولیے ذرا سبحان اللہ۔ حضور کے ظہور کے تذکرے کا ہی نام محفل میلاد ہے، حضور کے ظہور کے ذکر کا ہی نام محفل میلاد ہے، اور حضور کی آمد اور میلاد کے واقعات کا تذکرہ کرنا، بیان کرنے کا ہی نام محفل میلاد۔ اور یہ محفل میلاد صحابہ کرام نے سجائی اور حضور نے سجوائی اور تحسین فرمائی۔ بولیے ذرا سبحان اللہ۔ تحسین فرمائی۔ روایات میں آتا ہے قاری صاحب، ایک دن چند صحابہ کرام مسجد نبوی شریف کے صحن میں بیٹھے تھے اور آپس میں محو گفتگو تھے، کسی ٹاپک پر وہ بات کر رہے تھے۔ حسن اتفاق ایسا ہوا کہ اوپر سے حضور کا ظہور ہوا، حضور کی آمد ہوئی، حضور آ گئے، مجلس سے صحابہ آ گئے۔ صحابہ کرام نے جب حضور کو دیکھا تو کھڑے ہو گئے، ادب آداب بجا لائے۔ جب صحابہ کرام کھڑے ہوئے، ادب آداب پیش ہو گیا تو حضور نے کہا بیٹھ جائیے۔ کیا فرمایا؟ توجہ رکھنا میری طرف، فرمایا بیٹھ جائیے، جیسے آپ بیٹھے ہیں اور بٹھائے گئے ہیں، حضور نے خود کہا بیٹھ جائیے۔ یہ بیٹھنے کا حکم حضور نے دیا ہے۔ اچھا صحابہ کرام بیٹھ گئے، رمضان بیٹا توجہ میری طرف، حضور خود بھی شریک مجلس ہو گئے، حضور خود بھی اس صحابہ کی محفل کا حصہ ہو گئے۔ بیٹھ کر حضور نے صحابہ سے پوچھا، قاری صاحب ما اجلسکم، توجہ میری طرف رکھو گے تو بات بنے گی نا، ما اجلسکم، حضور نے فرمایا میرے صحابہ تمہیں یہاں کس چیز نے بٹھا رکھا ہے؟ قاری صاحب ایک ہوتا ہے ایسے پوچھنا کہ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو، یہ اور ہے، اور اس انداز سے پوچھنا کہ تمہیں کس چیز نے یہاں بٹھا رکھا ہے، یہ اور ہے۔ اب حضور نے یہ نہیں پوچھا کہ کیوں بیٹھے ہو، بلکہ پوچھا کس چیز نے تمہیں یہاں بٹھا رکھا ہے، کس مقصد کے لیے یہاں بیٹھے ہو، تمہارا مطمع نظر کیا ہے اور تمہارے بیٹھنے کی یہاں وجہ کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ جلسنا
ہم جلسہ لگائے بیٹھے ہیں، بولیے ذرا سبحان اللہ، ہم جلسہ لگائے بیٹھے ہیں، مجلس سجائے بیٹھے ہیں، جلسنا، ہم بیٹھے تھے، ہم بیٹھ گئے، کیوں؟ ندعو اللہ تعالی، ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں، وَنَحْمَدُهُ، اور اس کی حمد بجا لا رہے ہیں، بولیے ذرا سبحان اللہ۔ جیسے آپ اللہ کو پکار رہے ہیں اور اس کی حمد بجا لا رہے ہیں اور اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اور اس کی تعریف کر رہے ہیں، حضور کو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم یہاں بیٹھے اس لیے ہیں، اللہ کو پکار رہے ہیں اور اس کا شکر بجا لا رہے ہیں، کس بات پر؟ ان ہدانا علی الایمان، اس بات پر اس کا شکر بجا لا رہے ہیں کہ اس نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، اس نے ہمیں مومن بنایا، اس نے ہمیں مسلم بنایا، اس نے ہمیں فالوورز بنایا، اس نے ہمیں ماننے والوں میں رکھا، اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اور دوسرا عرض کیا، دوسرا اس بات کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ من علینا بکا، اللہ نے آپ کو ہم میں بھیج کر ہم پر احسان فرمایا ہے۔ ہم بیٹھے ہیں، جلسہ لگائے بیٹھے ہیں، جلسہ سجائے بیٹھے ہیں، صحابہ نے کہا مقصد کیا ہے؟ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اس کو پکار رہے ہیں، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں ایمان کے عطا ہونے پر، اور اس بات پر اس کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے آپ کو ہم میں بھیج کر ہم پر احسان فرمایا ہے۔ گرامی قدر سامعین، مجھے یہ بتائیے، مار اسحاق پروانہ صاحب نے آپ کو یہاں بلا کر بٹھایا، اپنے شیخ کو بٹھایا، اپنے ہر محبوب و ممدوح کو بٹھایا، آپ کو بٹھایا اور خود بیٹھے، جلسہ لگایا، مقصد کیا تھا؟ اللہ کی تعریف ہوئی۔ جی میرے بھائی مجھ سے پہلے پڑھ رہے تھے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، یہ حمد ہے۔ پھر اس کے بعد نعت ہوئی، قاری صاحب پڑھ رہے تھے، کیڑے پاسے جاندے یہ سارے سوالی آقا جو تیرا دوارا نہ ہوندہ، نعت ہوئی، یعنی حمد ہوئی، ثنا ہوئی، نعت ہوئی، حضور کی تعریف ہوئی، اور یہ سارا انتظام، اہتمام، یہ کس غرض سے ہے؟ یہ اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے ہے کہ یا اللہ ہم شکر گزار ہیں، ہم فرحاں و شاداں ہیں، ہم خوش ہیں، ہم تیرا شکر کہ تو نے ہم پر محمد کریم کو ہم میں بھیج کر تو نے ہم پر احسان کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں صراحتاً فرما رہا ہے، فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، فرمایا میرا مومنوں پہ احسان ہے، میں نے مومنوں پہ کرم کیا ہے، میں نے مومنوں پہ احسان کیا ہے۔ کب؟ فرمایا جب میں نے ان میں اپنا رسول بھیجا ہے۔ میرا یہ احسان بھی مومنوں پہ ہے، اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ میرے شکر گزار رہے ہیں۔ کیسے؟ فرمایا کل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون، فرمایا محبوب اعلان کر دیجئے کہ اے لوگوں، جب تمہارے پاس اللہ کا فضل آئے اور اس کی رحمت آئے، فبذالک فلیفرحوا، اس فضل اور رحمت کی آمد کے شکر میں، اس کے بدلے میں انہیں چاہیے کہ وہ فرحت کریں، فلیفرحوا، بس انہیں چاہیے کہ وہ خوشی کریں۔ یفرحوا فرحت سے ہے، اور فرحت کا معنی ہوتا ہے خوشی، فرمایا انہیں چاہیے کہ وہ فرحت منائیں اور وہ خوشی کریں۔ فرمایا ھو خیر مما یجمعون، فرمایا جو وہ جمع کریں گے ان کا جمع پونجی اس خوشی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ زندگی بھر کی جمع پونجی اس خوشی کا مقابلہ، بولو نا ذرا سبحان اللہ، سینے کا زور لگا کے کہہ دیں، زندگی بھر کی جمع پونجی اس خوشی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تم جتنا بینک بیلنس بنا لو، جتنا سیم و زر جمع فرما لو،
جتنا روپیہ پیسہ سونا چاندی کے انبار لگا لو، فرمایا وہ گھٹیا ہے، اور جو تم فرحت کرو گے وہ فرحت ہماری نگاہ میں زیادہ قدر رکھتی ہے، ہماری نگاہ میں اس کی ویلیو زیادہ ہے۔ کس لیے؟ کہ فرمایا تم نے میرے فضل اور میری رحمت کے بدلے میں شکر ادا کیا، تحدیث نعمت کی، نعمت کے ملنے پر تم خوش ہوئے، لہذا فرمایا تمہاری وہ خوشی اس کا مقابلہ تمہاری دنیا بھر کا مال و متاع نہیں کر سکتا۔ توجہ ہے جی؟ اونچا بولیے ذرا سبحان اللہ۔ ایک بار تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، قاری صاحب، حضور نے فرمایا تم مال کے ذریعے تو میری مدد کرتے ہو، زبان کے ذریعے کیوں نہیں کرتے؟ زبان کے ذریعے میری مدد کیوں نہیں کرتے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مال کے ذریعے سپورٹ اور مدد تو ہماری سمجھ میں آتی ہے، زبان کے ذریعے آپ کی مدد کیسے؟ حضور نے فرمایا تم نے سنا نہیں، عرب کے شاعر میری مذمت کرتے ہیں اور میری کسر شان میں وہ لکھتے ہیں، شاعری کرتے ہیں میری شان کو گھٹانے کے لیے، تو کیا تم میں ایسا کوئی نہیں جو انہیں جواب دے؟ بولیے ذرا سبحان اللہ، سینے کا زور لگا کے کہہ دیں۔ حضور نے خود موٹیویٹ کیا ہے، ابھارا ہے، متوجہ کیا ہے، اکسایا ہے صحابہ کرام کو نعت لکھنے پر۔ توجہ رکھنا میری طرف، تم میں ایسا کوئی نہیں جو میرا دفاع کرے، جو وہ مذمت کرتے ان کا جواب دینے والا کوئی نہیں۔ حضور کے اس کہنے پر حضرت حسان ابن ثابت کھڑے ہو گئے، انصاری صحابی ہیں حسان ابن ثابت، توجہ میری طرف۔ حضرت حسان نے اپنے منہ مبارک سے اپنی زبان باہر نکالی، اونچا بولیے ذرا سبحان اللہ، باری سب توجہ۔ حضرت حسان کھڑے ہو گئے اور اپنی زبان مبارک باہر نکال کر دکھائی، اور پھر زبان اندر لے جا کر کہا، یا رسول اللہ، اب جب تک اس دہن میں یہ زبان رہے گی اور کچھ نہیں ہوگا، صرف تیری نعت ہوگی۔ بولیے ذرا سبحان اللہ، صرف آپ کی تعریف کروں گا اور عرب کے شعراء کا جواب دوں گا، میں آپ کی ذات کا دفاع کروں گا، جب تک میرے دم میں دم ہے یہ تیرا میلاد ہوتا رہے گا، تیری نعت میں لکھتا رہوں گا، پڑھتا رہوں گا اور لوگوں کو سناتا رہوں گا۔ بھائی جان ماری ساکھ صاحب، آپ جتنے بھی دور چلے جائیں میری نظروں کے حصار میں ہیں۔ حضرت حسان ابن ثابت کے بارے میں میرے نبی نے دعا دی، اللہ کے حضور عرض کیا، اللہم ایدہ بروح القدس۔ بولیے ذرا سبحان اللہ۔ جب یہ نعت لکھنے والے کہتے ہیں نا کہ نعت لکھی نہیں جاتی لکھوائی جاتی ہے، تو میرا دھیان حضور کے اس فرمان کی طرف جاتا ہے۔ حضور نے دعا کی حضرت حسان کے لیے، جب حضرت حسان نے اپنا ارادہ ظاہر کیا کہ جب تک دم میں دم ہے میں نعت لکھتا رہوں گا، حضور نے دعا دی، اپنے نعت لکھنے والے کو کہا، اللہم ایدہ بروح القدس، یا اللہ حسان جو میری نعت لکھنا چاہتا ہے تو اس کام میں اسے اکیلا نہ چھوڑ۔ بولیے ذرا سبحان اللہ، اس مشن میں اسے اکیلا نہ رکھ، بلکہ کیا کر، عرض کیا جبریل امین کے ذریعے حسان کی مدد فرما۔ وہ مرزا غالب نے بھی کہا تھا کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں، آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں، غالب سریل خامہ نوائے سروش ہے۔ حضور نے دعا کی، یا اللہ ایدہ بروح القدس، یا اللہ جبریل امین کے ذریعے حسان کی مدد فرما۔ علماء کرام فرماتے ہیں اس دعا کے بعد حضرت جبریل امین نصر کی شکل میں
حضرت حسان کو مضمون دیتے تھے اور حضرت حسان اس نثری مضمون کو شعری کالم میں ڈال دیتے تھے۔ بولیے ذرا سبحان اللہ۔ اس دعا کے بعد حضرت جبریل حضور کو نثری مضمون پیش کرتے تھے جو حضور کی مدح پر مشتمل ہوتا تھا، حضور کی تعریف و توصیف و ستائش پر جو مشتمل ہوتا تھا۔ جبریل مضمون لاتے تھے اور اس نثری مضمون کو شعری کالم میں حضرت حسان ڈال دیا کرتے تھے، اور ڈالتے تھے جب سنو لوگو اور اپنے مقدر پر ناز کرو، جب حسان نعت لکھ کر لاتے، توجہ، تو حضور سے عرض کرتے یا رسول اللہ میں نیا کلام لایا ہوں۔ بولیے ذرا سبحان اللہ۔ میں ایک اور کلام آپ کی شان میں لکھ کے لایا ہوں، ایک نئی نعت ہوئی ہے، ایک نیا کلام نظم ہوا ہے۔ قاری صاحب کو حضور کیا کہتے تھے؟ حضور کہتے تھے صحابہ کرام سے میرا منبر لاؤ۔ بولیے ذرا سبحان اللہ۔ منبر بچھایا جاتا تھا، حضور کا منبر، اور حضور خود مجلس میں نیچے بیٹھتے تھے، اور حسان ابن ثابت سے حضور کہتے تھے میرے منبر پر آ۔ بولیے ذرا سبحان اللہ۔ حضور خود نیچے بیٹھتے تھے مجلس صحابہ میں، نیچے بیٹھ کر اپنی محفل نعت کی صدارت کرتے تھے۔ اس محفل کا نقیب جبریل امین ہوتا تھا، قدسی اور ملائکہ حاضرین مجلس میں ہوتے تھے۔ حضور اپنے ثناء کے لیے منبر بچھواتے تھے اور منبر پر بٹھا کر کہتے تھے میرے منبر پر بیٹھ کر میری نعت پڑھ۔ اور کسے کہتے ہیں محفل میلاد؟ اونچا بولیے ذرا سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں یہ میلاد کہاں سے آیا ہے، یہ محفل نعت کہاں سے آئی ہے، یہ کرسی صدارت کیوں رکھی گئی ہے، یہ منبر کیوں بچھایا گیا ہے، یہ لائٹنگ کیوں ہے، یہ بیٹھ کیوں گئے ہو؟ حضور خود صحابہ کو مسجد میں بٹھاتے تھے، حسان ابن ثابت کے لیے منبر رکھواتے تھے اور منبر پر بٹھوا کر کہتے تھے میرے منبر پر بیٹھ کر میری نعت پڑھ۔ لوگوں مجھے اللہ کی قسم، حضرت حسان ابن ثابت منبر پر آتے، صحابہ بیٹھتے، اور حضرت حسان حضور کو دیکھ دیکھ کے کہتے تھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ اونچا بولیے ذرا سبحان اللہ۔ حضور کو دیکھ دیکھ کر حضرت حسان کہتے تھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ توجہ، یا رسول اللہ آپ سے حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ قاری صاحب توجہ رکھیں نا میری طرف، آپ مہمانوں کی جھنجھٹ میں پڑ گئے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ حضرت حسان کہتے ہیں تجھ سے زیادہ سونا میری آنکھ نے ہرگز دیکھا ہی نہیں۔ اور اگلے مصرعے میں حضرت حسان اوپر کی بات کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری آنکھ تجھ سے زیادہ سونا تب دیکھتی جب کوئی تجھ سے سونا ماں جنتی۔ بولیے ذرا سبحان اللہ۔ میری آنکھ تجھ سے زیادہ خوبصورت کب دیکھتی جبکہ حال یہ ہے کہ اجمل من کلم تلد النساء، آپ سے زیادہ سونا کسی ماں نے جنا ہی نہیں، کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ اور پھر کہا ہر حسن والے کے ساتھ عیب ہوتا ہے، جہاں پھول ہوں وہاں کانٹا ہوتا ہے، اور خوبیاں خامیاں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، کوئی جتنا بھی چڑھ کے آ جاوے بہتری دی گنجائش موجود ہوندی ہے۔ بولیے ذرا سبحان اللہ۔ لیکن حضرت حسان کہتے ہیں سونا تجھ سے سونا کوئی کیسے ہو، کیونکہ خلقت مبرم من کل عیب، آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا ہے۔ حضرت حسان کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کوئی حسین سے حسین ترین بندہ جب آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، وہ آئینہ بڑا ہرجائی ہے، یہ بڑا چغل خور ہے، یہ بندے کی چغلیاں کھاتا ہے۔ آئینے میں دیکھ کے بندہ کہتا ہے کاش میری ناک تھوڑی اونچی ہوتی، کاش میری آنکھیں تھوڑی موٹی ہوتی، میرا چہرہ لبوترا ہے کاش یہ گول ہوتا،
میرا سر چھوٹا ہے کاش یہ بڑا ہوتا، میرا قد چھوٹا ہے کاش یہ قامت زیبا ہوتی۔ یعنی شیشے میں آ کر بندے کو اپنے عیوب کا خبر کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ لیکن حضرت حسان کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ کے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا، بولیے ذرا سبحان اللہ، کہ آپ شیشے کے سامنے آئے ہو اور آپ میں کوئی عیب نظر آئے۔ کہا خلقت مبرأ من کل عیب، آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہو۔ اور پھر کہا کأنک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ گویا آپ یوں پیدا کیے گئے ہو جیسے آپ خود چاہتے تھے، جیسے آپ خود چاہتے تھے۔ اب یہ بھی چیز زیر نظر رہے اور زیر غور رہے کہ حضور کی دعا بیت پہ کھڑی ہے کہ یا اللہ حسان کی روح الامین کے ذریعے مدد کر۔ تو اب یہ حضرت حسان کا کہنا کہ آپ سے سونا میں نے نہیں دیکھا، یہ حسان کا مضمون نہیں، یہ جبریل کا مضمون ہے۔ بولیے ذرا سبحان اللہ۔ آفاق ہا گردیدم مہر بتاں ورزیدم بسیار خوباں دیدم لیکن تو چیزیں دیگری۔ مولانا روم کہتے ہیں حضرت جبریل نے حضور سے عرض کیا تھا آپ جیسا سونا میری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ یہ صرف حضرت حسان نہیں کہہ رہے، یہ نثری مضمون جبریل کا ہے جسے شعری کالم میں حضرت حسان نے ڈالا ہے۔ گرامی قدر سامعین، جس ہستی کے بارے میں سید الملائکہ امام و خطیب الملائکہ حضرت جبریل امین کہے کہ آپ جیسا سونا نہیں دیکھا، آپ جیسا حسین نہیں دیکھا، بھئی اس کے حسن کے تذکروں کی انتہا کیوں ہو، اس کے میلاد کو فنا کیوں ہو، اور اس کی محفل کو بقا کیوں نہ ملے، اور اس کے تذکرے پھر بے حد و بے حساب کیوں نہ ہوں۔ جو اتنا سونا ہے پھر اس سونے کے تذکرے ختم ہو جائیں گے، یا یہ 2023 پر موقوف ہو جائیں گے، یا ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ قیامت کی صبح تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، حضور کا ذکر میلاد کی شکل میں ہوتا رہے گا، اور آپ کی آمد کے چرچے جلوس کی شکل میں ہوتے رہیں گے، اور ثنا خواں واصفین یاساف رسول آتے رہیں گے، اپنی اپنی باری پر حاضری لگواتے رہیں گے، اور حضور کے جلووں کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ ارے زمانہ ختم ہو جائے گا، مصطفیٰ کی تعریف نہ ختم ہوئی ہے اور نہ قیامت کی صبح تک ختم ہو سکتی ہے، بلکہ جیسے زمانہ گزرتا جائے گا، رب کا وعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، جیسے زمانہ گزرتا جائے گا میرا محبوب تیری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوتی جائے گی، تیرا ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہوگا، تیری ہر آنے والی ساعت پچھلی ساعت سے بہتر ہوگی۔ توجہ ہے جی؟ اونچا بولیے ذرا، سینے کا زور لگا کے کہہ دیں۔ اچھا جو اتنا حسین ہو، وہ اتنا جمیل ہے، وہ اتنا خوبصورت ہے کہ بر صغیر کا عالی دماغ دانشور اور شاعر مشرق اور نباز قوم اور حکیم الامت اور دانائے راز اور ترجمان حقیقت، جس سے علامہ محمد اقبال کہتے ہیں، علامہ حضور کے حسن کا تذکرہ اور امتناع نظیر کی عقیدے کو کیسے بیان کر رہے ہیں۔ توجہ رکھنا میری طرف۔ علامہ کہتے ہیں رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ۔ رخ مصطفیٰ بولو نا، بول دو یار، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ ہے نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ علامہ دے شیر دا لبے لبابے ہے ساجد بھائی، علامہ آکھنا چاہتے ہیں کہ ہن دعا محمد تا خود اللہ کو نہیں کوئی نہیں،
اونچا بولیے ذرا سبحان اللہ۔ دوسرا محمد تو خود خدا کے پاس ہی نہیں ہے، نہ کسی کی بزم خیال میں۔ جتنے مصور اور نقاش آئے ہیں ان کے تخیل میں بھی محمد نہیں آتے۔ وہ آپ کا سراپا بیان کرنے کی ہمت اور سکت نہیں رکھتے، وہ آپ کی تعریف نہیں کر سکتے۔ وجہ کیا ہے کہ نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکان آئی نہ ساز میں۔ بھائی کوئی اس کی تعریف کا حق کیسے ادا کرے جب دوسرا ان جیسا دوسرا؟ محمد تو خود اللہ کے پاس ہی کوئی نہیں۔ اچھا جب دوسرا کوئی نہیں تو ہمیں پہلے اور آخر کی محفل کیوں نہیں سجانے دیتے ہو؟ بولیے ذرا سبحان اللہ۔ اس ظاہر اور باطن کے لیے گلیاں کیوں نہیں سجانے دیتے ہو؟ ہم اس کا ذکر کیوں نہ کریں، اس کی محفل کیوں نہ کریں، اس کی نعت کیوں نہ کہیں اور اس کی تعریف کیوں نہ کریں؟ جس کی نعت لکھنے بر صغیر کا قادر الکلام شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب بیٹھا تو نعت لکھ کر مقطع میں قلم توڑ دیے اور عاجزی پیش کر کے غالب نے کہا غالب ثناء خواجہ بیزداں گذاشتیم۔ غالب ثناء خواجہ بیزداں گذاشتیم، کان ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ مرزا غالب نے حضور کی نعت لکھ کر اینڈ پر کہا کہ غالب خواجہ کی ثنا ہمارے بس کا روگ نہیں، یہ ہم خدا پہ چھوڑتے ہیں۔ غالب ثناء خواجہ بیزداں گذاشتیم، ہم ثناء خواجہ حضور کی تعریف اللہ پہ چھوڑتے ہیں۔ کیوں؟ کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ غالب نے کہا محمد کون ہے یہ دوسرا کوئی نہیں جانتا، یہ جانتا ہے تو خدا جانتا ہے۔ اور گرامی قدر سامعین میری آخری بات سن لو اور دل کی تختی پر نقش کر لو۔ بڑے بڑے لوگ بڑے بڑوں کو جانتے ہیں اور جان سکتے ہیں، لیکن خدا کیا ہے یہ محمد جانتے ہیں۔ بولیے ذرا سبحان اللہ۔ یہ صرف محمد جانتے ہیں اور محمد کون ہے یہ صرف خدا جانتا ہے۔ اس لیے حضور نے اپنے خلیفہ بلا فاصل یار غار و یار مزار حضرت صدیق اکبر سے کہا تھا ابو بکر صدیق تو میری خلوت و جلوت کا ساتھی ہے، تو میرا رفیق خاص ہے، تو میرا یار ہے، خلوت و جلوت نشی ہے میرے ساتھ، لیکن صدیق اکبر یہ مت سمجھنا کہ تو نے مجھے جان لیا، یہ مت سمجھنا کہ تو نے مجھے پہچان لیا۔ فرمایا مجھے جانتا ہے تو صرف میرا خدا جانتا ہے۔ بولیے ذرا سبحان اللہ۔ رحمان کو صرف محمد جانتے ہیں اور محمد کریم کو صرف رحمان جانتا ہے۔ جو اتنے بڑے قد کاٹ کا ہو، جو اتنے بڑے لیول کا ہو اور جو اتنے بڑے سٹینڈرڈ کا ہو اور جو اتنے بڑے سٹیٹس کا ہو، جس کے زمانے کی حد نہ ہو، جس کے علم کی حد نہ ہو، جس کے فضل کی حد نہ ہو، جس کے معجزات کی حد نہ ہو، جس کے اعراج اور معراج کی حد نہ ہو اور جس کے قرب خاص کی حد نہ ہو، جس کی اللہ کے ہاں خلوت کی حد نہ ہو اور جس کے مقام کی حد نہ ہو، لوگ اس کے میلاد کو حد میں لانا چاہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا، اور تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ اور ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا بول ہے بالا تیرا۔ جو اس کے میلاد کو، اس کے ذکر کو اور اس کی نعت کو اور ان کی توصیف و ستائش کو حد میں لانا چاہتے ہیں، وہ سن رکھے وہ خدا سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، اور جو خدا سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے اللہ اس کو صبح بھی جلاتا ہے، 10 بجے پھر جلانے کا انتظام کرواتا ہے، پھر 1 بجے جلوانے کا انتظام فرماتا ہے، پھر بعد الظہر جلواتا ہے،
پھر بعد از اثر اس کے جلوانے کا انتظام کرواتا ہے۔ آخری بات، جو حج میں لانا چاہتا ہے اللہ اسے پھر عشاء کے بعد رات کے 2 بجے پر جلواتا ہے۔ بولیے ذرا سبحان اللہ، 2 بجے تک 3-4 بجے تک جلواتا ہے۔ کیوں؟ صبح 10 بجے سے محفل شروع ہوئی، جلوس نکلے، زور تک پہنچے، زور کے بعد پھر مجمع ریفریش ہو گیا، ایک محفل ختم ہوئی تو دوسری شروع ہو گئی، پھر عصر آ گئی محفل جاری، مغرب ہو گئی محفل جاری، عشاء ہو گئی محفل جاری، رات کے 2 بج گئے، محفل جاری 3 بج جائیں گے، محفل جاری۔ جو اس کے میلاد کو حج میں لانا چاہتے ہیں اللہ ان کے سینوں کو صبح و شام جلواتا ہے، اور جو اس کے میلاد کو بڑھانا چاہتے ہیں اللہ ان کے سینوں کو ٹھنڈا فرماتا ہے۔ یہ مقدر کی بات ہے، یہ اپنی نصیب کی بات ہے۔ کوئی دیکھ کر جل گیا، کسی نے دعا دی۔ اونچا بولیے صاحب بھائی، کوئی دیکھ کر جل گیا، کسی نے مرچیں دیکھی تو اسے مرچیں لگ گئیں، حالانکہ لگائی ہم نے اپنی گلی میں تھی، اپنے گھر پر لگائی تھی۔ اللہ نے اپنے محبوب سے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ تیرا اللہ تعالیٰ تجھے بڑھا رہا ہے، جیسے زمانہ گزرتا جائے گا تو بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ یہ محفل میلاد اسی اضافے، اسی بڑھوتری اور اسی افزائش کے سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور یہ صحابہ کی سنت ہے، اور حضور نے خود نعت خان کو بٹھا کر اور خود مجلس میں بیٹھ کر اپنی نعت سنی ہے اور محفل نعت کو منعقد کیا ہے۔ اور ہم کہا کرتے ہیں صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، خدا اہل سنت کو آباد رکھے۔ محمد کا میلاد، محفل میلاد سجی تھی، حکیم اللہ دتا جا صاحب، علامہ اقبال صدارت کر رہے تھے۔ بولیے، محفل میلاد میں صدارت بھی اقبال کی تھی، اقبال نے خطاب بھی کرنا تھا، اور وہ خطاب نثری شکل میں کتابوں میں موجود ہے۔ میں آپ سے کہوں گا کبھی وہ خطاب پڑھ لینا جو علامہ نے محفل میلاد النبی میں خطاب کیا۔ کرسی صدارت پہ بیٹھے تھے شاعر مشرق، آپ کے دائیں پہلو میں حضور کا ایک واصف، حضور کے اوصاف بیان کرنے والا نعت خان، آخری بات کر رہا ہوں، نعت خان اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھ رہا تھا، اور کلام الامام امام الکلام، جو امام کا کلام ہوتا ہے وہ پھر کلاموں کا امام ہوتا ہے۔ نعت خان نے نعت پڑھی اعلیٰ حضرت کا کلام، جس کا مطلع اولا ہے زہ عزت و اطلاع محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، اور اس کا مقطع ہے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ نعت خان نے اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھا۔ آخری بات کر رہا ہوں، لوگوں میری بات کو سن لو اور لکھ لو۔ سورج اگر 12 بجے چمک رہا ہو اور چمگادڑ کہے سورج کوئی نہیں، تو اس میں سورج کا کوئی قصور نہیں۔ چمگادڑ اپنی آنکھوں کا آپریشن کروائے، اپنی آنکھوں کا علاج کروائے۔ جب عاشق عشق بھری محفل میں حضور کا کلام پڑھے تو مجمع جو ایسا بندہ بیٹھا ہو جس کے سینے میں درد ہو، جس کے سینے میں عشق ہو، محبت مصطفیٰ ہو، تو وہ مچل اٹھتا ہے، وہ جھوم جاتا ہے۔ اب علامہ کے سامنے، چونکہ علامہ خود بہت بڑے عاشق رسول تھے، علامہ کے سامنے جب اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھا گیا تو علامہ سے رہا نہ گیا۔ علامہ کے عشق کے سمندر میں تلاطم آیا، علامہ مچل اٹھے، اور وہیں بیٹھے بیٹھے علامہ نے فی البدی ایک ربائی نظم کی۔ ربائی نظم کی 2 اشعار پہ جو مشتمل ہو اسے ربائی کہتے ہیں، جس کے 4 مصرے ہوتے ہیں۔ علامہ نے وہیں بیٹھے بیٹھے ربائی لکھی اور نعت خان کو چٹ تھما کر کہا، جہاں امام کا کلام پڑھا ہے وہیں رسول کے غلام کے 2 شعر بھی پڑھ دیں۔ اونچا بولیے ذرا سبحان اللہ۔ جہاں امام کا کلام پڑھا وہیں حضور کے ایک ادنا سے غلام کے بھی 2 شعر پڑھ دیں۔ اقبال نے زمین وہی رکھی، قافیہ ردیف اور بحر وہی رکھی، جو شاعر پڑھ رہا تھا، جو نعت خان پڑھ رہا تھا، زہ عزت و اطلاع محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے،
کہ اے رب سلم صدائے محمد۔ اقبال نے جو ربائی دی وہ کیا تھی؟ اگر آپ کہیں تو میں سناتا ہوں، ورنہ یہی ختم کیے دیتا ہوں کہ اقبال نے لکھی تھی اور سناتا نہیں ہوں۔ بابا سے بلند اگر آپ کہیں سبحان اللہ تو میں سناؤں نا۔ زمین وہی، بحر وہی، قافیہ وہی، ردیف وہی۔ علامہ نے لکھا، ساجد بھائی قاری صاحب، علامہ نے لکھا، اچھا ساجد بھائی آپ کی غیر موجودگی میں میں انہیں کہہ چکا ہوں کہ ساجد علی چشتی وہ نعت خوان ہے جس سے میں شوق سے سنتا ہوں۔ آپ میری گواہی دیں گے نا؟ یہ موجود ہوتے تو بات کرتا تو خوش آمد بنتی، لیکن غیر موجودگی میں میں نے کہا ہے کہ وہ آئیں گے اور میری موجودگی تک اگر آ گئے تو میں بھی سنوں گا، آپ بھی سنیں گے۔ اگر سننے کے لیے بیٹھے ہیں تو محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اور اگر آپ صرف اسی ایک ربائی پر اختتام، میرا اختتام چاہتے ہیں، میرا خاتمہ نہیں، میرے کلام کا اختتام چاہتے ہیں، ساجد علی بھائی کو سننا چاہتے ہیں، تو ایک بار سبحان اللہ کہہ دو، میرا گھر پورا ہو جائے گا۔ علامہ نے لکھا، تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ، اونچا بولیے ذرا سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں میلاد آج کی پیداوار ہے، یہ کہاں سے آیا؟ میں نے دور مصطفی سے شروع کیا، صحابہ کا عمل بتایا، حضور کی سنت بتائی، بر صغیر میں آ کر اس امت کے حکیم کی بات کر رہا ہوں۔ محفل میلاد کی علامہ صدارت کر رہے تھے، نعت خوان نے اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھا، علامہ نے ربائی دی، ربائی بڑی سننے کے قابل ہے۔ علامہ نے لکھا، تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ، تعجب کی جا ہے۔ میرے پاس وقت ہوتا میں اس کے مصروں کو کھولتا، اس کے لفظوں کو کھولتا، لیکن میرے پاس ٹائم نہیں۔ تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ، بنائے خدا اور بسائے محمد، زہے عزت و اطلاع محمد، یہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ علامہ کہتے ہیں تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ، بنائے خدا اور بسائے محمد۔ اور تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد، اور رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ تو یہ محفل میلاد یہ مار اسحاق پروانہ نے صرف نہیں کروائی، انہوں نے تمہیں بلا کے بٹھایا ہے۔ یہ اسی طرح میرے مصطفیٰ نے صحابہ کو بٹھایا تھا اور حسان سے فرمایا تھا میرے منبر پر بیٹھ کر میرا میلاد پڑھ۔ اور میلاد کسے کہتے ہیں؟ جب حسان کہے واجمل من کلم تلد النساء، یہ تلد سے میلاد ہے، آپ سے سونا کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ ہم بھی یہاں یہی دنیا کو بتانے کے لیے بیٹھے ہیں کہ آج کے دن وہ آیا تھا جس سے سونا کسی ماں نے جنا ہی نہیں، جس کے بارے میں مہر علی نے کہا کوئی مثل نہ ڈھولن دی، چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں بولن دی، کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است، غالب ثنائے خواجہ بیزداں گزاشتے وما علیہ الا البلاغ۔ سبحان اللہ۔